السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول لورز ہب۔ تو ویورز، آج ہم تقاضائے محبت جو تحریر کیا ہے مہام مغل نے، آج اس کا ایپیسوڈ نمبر 4 ریڈ کریں گے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ایزیلی ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کامنٹ کر دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ صبح ناشتے کے بعد کمیل صاحب اپنی فیملی کے ساتھ نکل گئے اور ان کے جانے کے بعد ہی اصفہان دادی جان سے اجازت لیتا کسی کام سے نکل پڑا۔ خیام نے باقی سارا دن اپنی دادی جان کے ساتھ گزارا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر بات کرتی اور بور ہو جاتی۔ ان کو دوست مانتی تھی اور دوست بن کر ہی باتیں کرتی تھی۔ اپنے دادا جان کی باتیں سننا، اپنے بابا ماما کا ذکر کرنا اس کو بہت پسند تھا۔ ان سب کے بارے میں باتیں کرنا اکثر وہ ان کو ساتھ لیے گاؤں کی کچی گلیوں سے ہوتی، پاس کھیتوں میں موجود ٹیوب ویل پہ لے آتی اور خود اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ہنگامے کرتی۔ کچھ دوستوں کی شادی بھی اسی گاؤں میں ہوئی تھی تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا دن گزر جاتا تھا۔ اگر کبھی بوریت کا احساس ہوتا تو کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیتی۔ یہ گاؤں ابھی زیر تعمیر تھا، ایسا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں گیس کا سلسلہ ابھی کچھ سال پہلے ہی شروع ہوا تھا اور لوگوں نے اپنے مکان بھی ابھی پکے کرنے شروع کیے تھے۔ ایک طرح سے یہاں خالص دیہی زندگی گزاری جاتی تھی۔ شہر کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی خیام نے کبھی اپنی زندگی سے شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ سب اس کے بچپن کا حصہ رہا تھا اور آہستہ آہستہ زندگی کی رنگینیوں میں سب ڈھلنے لگے تھے۔ بیٹا، میں نے کل تمہارے لالا کے ساتھ پاس والے گاؤں جانا ہے تمہارے بھائی کی شادی کا بلاوا دینے۔ ہم چوہتری لوگ ہیں تو ہمیں خود جانا پڑے گا وہاں، اور ویسے بھی تمہارے دادا جان کے بہت اچھے دوست ہیں وہاں جن کے پاس جانا ہے۔ چاولوں کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہ خیام سے مخاطب ہوئی تو ان کی بات پہ اس کی آنکھوں میں الجھن کا تاثر دیکھتے وہ وضاحت دینے لگی، جس پہ وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، اور شادی کی تیاریاں بھی شروع کرنی ہے؟ ابھی اس کا بھی سوچیں دادی جان، میں تو چلی جاؤں گی یونیورسٹی، پھر کون جائے گا شاپنگ وغیرہ کرنے؟ خیام نے ایک اور مسئلے پہ غور کروایا جس پہ دادی واقعی سوچ میں چلی گئی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، ایسا کرنا کہ اگلے دنوں میں شادی تک جب تمہیں کچھ فراغت ملے تو اپنے لالا کے ساتھ چلی جانا اور سارے کام نمٹا لینا۔ باقی جو زیورات والا کام ہوگا وہ میں اسفی کے ساتھ جا کے لے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ کچھ سوچتے انہوں نے کہا تو خیام مسرت سے سر ہلا گئی۔ شام میں ارتسام ان کے گھر کھانے پہ مدعو تھا۔ یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اپنی دعوت اس نے خود کروائی تھی۔ سب رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جب ارتسام نے کہنا شروع کیا، مومانی جان کیا پلاؤ بنایا ہے آپ نے، واہ لاجواب، مزہ آ گیا، دل کھول کے تعریف کرتا وہ کسی کو آگ لگا گیا۔ یہ تو صنم نے بنایا ہے، میں نے تمہاری پسند کا پالک گوشت بنایا ہے۔ انہوں نے تعریف سنتے ہی اپنی بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ارتسام کو بتایا جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اچھا، اس نے حیرت کا اظہار کیا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ پلاؤ صنم نے ہی بنایا ہے۔ واہ صنم، تمہارے ہاتھ میں اتنا ذائقہ، زبردست۔ وہ شرارت سے بھرپور انداز میں صنم کی تعریف کرنے لگا کہ اس کو ہلکی گلابی رنگ میں کھلی سی صنم دل کو بھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے تو ارتسام کے والد بھی آ گئے اور پھر وہی ہوا جس کا صنم کی والدہ کو انتظار تھا اور صنم کو شک۔ وہ ان دونوں کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے، جس پہ امی جان نے تو اپنی حامی بھر دی، البتہ صنم کے والد کو تھوڑا اعتراض لاحق ہوا۔ بھائی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کو یہ رشتہ پسند نہیں آئے گا، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا رشتہ ارتسام سے کروانا چاہتے، تو بہتر ہی ہوتا کہ آپ ان سے مشورہ کر کے یہاں بات کرتے، ورنہ میری بیٹی کو بعد میں باتیں کی گئیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ صنم ان سب میں موجود نہیں تھی، لیکن وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی، جبکہ ارتسام مزاج برخلاف وہاں سنجیدہ بیٹھا تھا۔ صنم کے والد صاحب اپنی بات کہہ کے خاموش ہوئے، جبکہ صنم کی والدہ کے چہرے پہ پھیلی بے چینی
اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اتنا اچھا رشتہ نہیں کھونا چاہتی تھی جو ان کی بیٹی کو اتنے مان اور پیار دیتا، کیونکہ وہ خود بھی ابتسام کی آنکھوں میں صنم کے لیے پیار دیکھ چکی تھی۔ ماموں جان، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن جب میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں ان میں سے کسی سے شادی کروں یا کسی کو بھی میں نے امید دلائی ہو، تو میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ صنم نے میرے ساتھ رہنا ہے، نہ کہ میرے تایا چاچو کے گھر ان کی بیویوں کے ساتھ۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں صنم کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ان کی بات سنتے ابتسام نے بھی سنجیدہ لہجے میں اپنی بات کہی اور اب اپنے ماموں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ کیا کہیں گے وہ اب۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ابتسام بیٹے، بس وہی بات کہ آپ کے تایا چاچو کی طرف سے ہمیں خدشات ہیں، کہیں وہ ہماری بیٹی کی ذات پہ کوئی بات نہ کر دیں۔ اس کی بات پہ وہ کچھ مطمئن ہوتے گویا ہوئے، جس پر ابتسام ان کو حامی بھرتے دیکھ مسکرا اٹھا۔ آپ نے صنم کو میرے ساتھ رخصت کر کے بھیجنا ہے تو فکر مت کریں، وہ میرے پاس بالکل سیف رہے گی۔ اب کی بار ابتسام نے تھوڑا شریر لہجے میں کہا تو سب ہنسنے لگے، جبکہ اس کی بات پہ وہ صنم دل محسوس کے رہ گئی۔ پورے بے شرم ہیں، بات کرنے کا بالکل پتہ نہیں کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہ وہاں سے ہٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ جانتی تھی اب فیصلہ ہو گیا تھا، اس کی کسی نے سننی نہیں تھی تو کیوں اپنی انرجی ضائع کرتی سب کو سمجھانے میں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، رہ لوں گی، اتنے بھی برے نہیں اب وہ۔ بیڈ پہ بیٹھتی وہ ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئی، تبھی کمرے میں آہٹ پاتی اس نے دیکھا کہ ابتسام منہ اٹھائے بغیر اس کی اجازت طلب کیے اندر آ چکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ایسے کسی کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں آتے، کیا کسی نے بتایا نہیں؟ اس کی حرکت پہ وہ گھبراتے ہوئے بولی کہ اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا تو بات بگڑ جاتی۔ ماں بدولت اجازت لے کے آئے ہیں جناب، اور آپ کی اجازت کے طلبگار ہیں کہ کب مجھ غریب کے گھر کو رونق بخشنے کا کام سر انجام دیں گی، کہ گھر کسی خاص کے بغیر بہت سونا سا ہے۔ اس کے غصے کو نظر انداز کرتا وہ سکون سے کہتا، اسے آگ لگاتے بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے پھیل کے بیٹھنے میں صنم نے ایک گھبراتی نظر دروازے میں ڈالی، پھر اس کے لوفرانہ انداز کو دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھی میرے بیڈ سے۔ وہ تنک کے اس کے مقابل آتے اس کو اٹھنے کا کہنے لگی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب تمہیں یونی سے لینے گیا تھا اور تب تم نے مجھ سے بے تکلف ہوتے تم کہا تھا، اور اب مجھے یہ روز یاد رہتا ہے کہ تم مجھے آپ جناب ہی کہتی ہو۔ ویسے مجھے تمہارا تم کہنا برا نہیں لگا تھا، لیکن تمہارا آپ کہنا is something شعروں والی فیلنگز آتی ہیں۔ اس کو ہاتھ سے پکڑتے پاس بٹھایا، اس کے گھرنے غصے سے لال ہوتے چہرے کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ حتی الامکان اپنا لہجہ سنجیدہ رکھتے ہوئے پیار سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے صنم اپنا گھومتا سر تھام کے رہ گئی کہ اس کے پاس باتوں کا کتنا اسٹاک موجود تھا۔ ابتسام آپ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ ہمیشہ کی طرح، کتنا حسین لگتا ہے میرا نام جب تم اسے ادا کرتی ہو۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے وہ اٹھنے لگی، لیکن وہ پھر سے بٹھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے آپ رہیں، میں جاتی ہوں۔ اس ڈھیٹ انسان کو ایسے ہی بیٹھے دیکھ وہ تنگ آ کر جانے لگی۔ کتنے نخرے کرتی ہو تم بیویوں والے، خیر ہفتے بعد پورے حق سے نخرے کرنا، میں ہوں نا نخرے اٹھانے کے لیے۔ اس نے جس ذو معنی انداز میں بات کی، صنم ٹھٹک کے اس کو دیکھنے لگی۔ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ آنکھ دبا کے کہکا لگاتا اٹھا۔ خیال رکھنا اپنا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے کی خواہش ترک کرتے دل پہ پتھر رکھتے نکلا کہ جب وہ اس کی نکاح میں ہوگی تب استقاق سے اس کی سبھی پیشانی پہ مہر ثبت کرے گا، جبکہ وہ اب حیرانی سے اپنی قسمت کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ جس شخص کو پانا اس کو مشکل کیا ناممکن لگ رہا تھا، اس کی محبت و لگن اتنی سچی تھی کہ اس کی تقدیر میں لکھا جا رہا تھا۔ صنم اپنی ہی سوچوں میں مہو تھی کہ باہر سے امی کی آواز آئی، جی امی آ رہی ہوں۔ دوپٹہ ٹھیک سے لیتی وہ باہر آئی، جہاں لاؤنج کے صوفے پر ابتسام کے والد اور اس کے والد صاحب بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ابتسام کے والد نے صنم کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرتے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیے، جسے وہ جھجکتے ہوئے تھام گئی۔ پھر اپنی اماں کو دیکھا، جبکہ ابتسام پاس ہی بیٹھا اسے پیار بھری نظروں سے نہارنے میں مصروف تھا۔
जल्द आएंगे अपनी बेटी को लेने। शफकत से कहते वो उठे और सनम के वालिद साहब से मिलते इर्तिसाम को साथ लिए रुखसत हुए। पीछे वो तुजुब्बुस का शिकार होती अपनी माँ का इंतजार करने लगी। अम्मी ये सब, इनके आते ही वो पैसों की तरफ इशारा करने लगी जो 5,000 के 2 नोट थे। बेटा, हम तो पहले ही चाहते थे कि इर्तिसाम का रिश्ता तुम्हारे लिए आए, लेकिन लड़की वाले हैं ना तो बस झिझक थी। लेकिन आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अम्मी जान ने उसके माथे पे प्यार करते हुए कहा। अगले हफ्ते निकाह के लिए आएंगे वो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इर्तिसाम के ताया वगैरह कोई हंगामा करें। और मैं जानता हूँ मेरी बच्ची हमारा फख्र है और हमारी पसंद ज़रूर पसंद आएगी। इसके वालिद ने सनम को अपने सीने से लगाते हुए प्यार से कहा कि आखिर पे इनका लहजा रुंध गया, जिस पे सनम की आंखों से बरसात रवा हो गई। मुझे क्यों इतनी जल्दी भेज रहे हैं आप? अपने निकाह का सुनते जितनी वो हैरानगी का इजहार करती इतना कम था। आखिर वो अपनी करने वालों में से था और अपनी कर गुजरा था। मेरा बच्चा, कोई एतराज है क्या? हमें बताओ, हम वक्त मांग लेते हैं उनसे, अगर तुम्हें अभी ठीक नहीं लग रहा तो। अपनी बेटी को रोते देखकर वो नरम व प्यार से पूछने लगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आपसे जुदाई का सोच के। सरहद से नफी करती वो आहिस्ता से बताने लगी कि कहीं वो गलत ना समझ जाए। तो अभी रुखसत नहीं कर रहे हम, बस इर्तिसामी ख्वाहिश पे निकाह हो रहा है। इसका माथा चूमते कहा तो वो सिर हिला के रह गई। कमरे में आई तो नए सिरे से रोना आने लगा। ऐसा नहीं था कि इर्तिसाम से निस्बत तय होने पे उसको दुख या अफसोस था, और ना कोई किसी से भी गिला था, लेकिन इसके दिल में हल्की सी कसक आई थी कि इससे पूछा भी नहीं था और निकाह फाइनल कर दिया। बेटे की एक ख्वाहिश पे रिश्ता किया, निकाह तय कर दिया, और दूसरी तरफ बेटी से पूछा भी नहीं। इन्हें ही आग लगी होगी कि किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। सारे किस्से में इर्तिसाम को कसूरवार ठहराती वो हयाम को अपने निकाह के बारे में मैसेज करती लेट गई। अगली सुबह जब हयाम ने रात में आए सनम का मैसेज देख पढ़ा तो वो हैरानगी के साथ उठ बैठी, जबकि जिस नींद को वो दोबारा पूरा करने का सोच रही थी वो भी भग से उड़ी। फौरन से सनम को कॉल की और सारा माजरा दरियाफ्त किया, जिसपे इसने इर्तिसाम की पसंदीदगी का जिक्र किया, और इर्तिसाम के जिक्र पे हयाम ने इससे इसकी मर्जी जाननी चाहिए तो वो चुप कर गई। मुझसे नहीं पूछा किसी ने, आम से लहजे में बोली तो हयाम ने हैरत से इसकी बात सुनी। क्यों? इन सब ने जब बात तय कर ली तो मुझे बता दिया और बाद में पूछा कि कोई एतराज, तब मैं क्या कहती हूँ उनको? वैसे भी मैं राजी हूँ। बेडशीट पे उंगली से बेख्तियार इर्तिसाम का नाम लिखते इसने हयाम को बताया तो वो खामोश हो गई। तो क्या तुम भी पसंद करती हो इर्तिसाम भाई को? हयाम ने इसको खामोश पाके शरारत से पूछा तो उसके सवाल पे वो गड़बड़ा गई। मैंने ऐसा कब कहा? वो इधर उधर देखते बोली कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। हाँ, लेकिन तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुम राजी हो, कोई एतराज नहीं। मतलब तो यही हुआ ना कि तुम भी पसंद करती हो उनको। अपने कमरे की खिड़की के करीब आती पर्दे हटा के बाहर देखने लगी, जहाँ एक गाड़ी उनके घर के करीब आ रही थी। अगर मैं राजी हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं मशरकी शर्मो हया वाली लड़की हूँ। वो इतरा के बोली तो हयाम और सनम दोनों कहका लगा उठी। तुम आओगी ना मेरे निकाह पे? सनम ने खुश होते हुए इससे तायीद चाहिए। मैं तब हॉस्टल में ही होंगी तो लाला को भी कहूँगी कि वो आ जाए मेरे साथ तुम्हारे निकाह पे, ठीक है? इसके निकाह के दिन को सोचते वो बताने लगी। अच्छा, मैं तुमसे ठहर के बात करती हूँ, ओके? अल्लाह हाफिज। गेट के सामने गाड़ी को रुकते देख वो जल्दी से कॉल काट गई और पर्दे बराबर करती मोबाइल को साइड टेबल पे रखती नीचे सीढ़ियां उतरती आई। तब तक देखा कि गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हो चुकी थी। गाड़ी रुकते ही अंदर से कुछ सेकंड्स बाद एक खूबरू नौजवान बाहर निकला। ब्लैक राउंड नेक शर्ट पहने, इस पे ग्रे कोट पहने, साइड ब्लैक पैंट, आंखों पे ग्लासेस लगाए, एक हाथ में गाड़ी की चाबियां और मोबाइल थामे, और वो लॉन में नजरें दौड़ाने लगा। तभी मुलाजिम ने आगे बढ़ के इशारा दिया, जिसपे वो मुस्कुराता अंदर आने लगा। बाबा, ये कौन है? इसने जब देखा कि मुलाजिम ने गाड़ी से उतरने वाले शख्स को अंदर मेहमान खाने में लाके बिठाया तो वो पास से गुजरते मुलाजिम से पूछने लगी। बेटा, वो मेहमान है, अस्पी बेटी से मिलने आए हैं, उन्होंने आहिस्ता से बताया। लेकिन वो तो घर नहीं ना, आज दादा के साथ गए हैं इनके दोस्त के गाँव।
وہ الجھن سے بتانے لگی تو ملازم اپنی بھلکڑ پن پہ افسوس کرنے لگا۔ اوہو، میں تو بھول گیا تھا، ابھی انہیں کہہ کے آتا ہوں۔ ملازم جانے لگا تو حیام نے انہیں منع کر دیا اور ساتھ چلنے کو کہا کہ کیا پتا کہ وہ کسی ضروری کام سے آئے ہوں۔ السلام علیکم، سر پہ دوپٹہ لے کے وہ اندر سے داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام۔ کسی نسوانی آواز پہ وہ سلام کا جواب دیتا اندر داخل ہوتے وجود کو دیکھتے چونک گیا۔ سلام کے جواب کے بعد اس کا منہ ویسے کا ویسا ہی کھلا رہ گیا۔ وہ تو جیسے اپنی سماعتوں سے اپنی بصارت پہ یقین نہ آیا کہ وہ جس کو وہ سامنے دیکھ رہا تھا کیا یہ وہی ہے یا آنکھوں کا دھوکہ، ایک سیراب۔ ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ حیام نے خود کو تکتا پا کے سنجیدگی سے پوچھا۔ مل لیا، بے اختیاری میں کیف کے لب ہلے کہ حیام سمجھ نہ پائی۔ جی؟ وہ نا سمجھی سے پوچھنے لگی۔ پانی ملے گا؟ خود کو سنبھالتے اس نے کہا اور نظریں چرانے لگا۔ اس کے کہنے پہ حیام نے ساتھ کھڑے ملازم کو کہا تو وہ جی کہہ کے پانی لینے چلا گیا۔ بیٹھے، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ حیام نے اس کو مسلسل کھڑے دیکھتے کہا۔ معذرت، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حیام نے بات شروع کی۔ اصل میں اصفہان کا دوست ہوں، اس سے ملنے آیا تھا لیکن شاید وہ گھر نہیں۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ متبسم ہو کر بولا۔ اوہ صحیح، اصل میں لالا اپنے دوست کی طرف گئے ہیں دادی جان کے ساتھ شادی پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ دوپٹے کی آڑ میں کھلے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے اس نے بتایا تو کیف کے ذہن میں آیا کہ وہ شاید اسی کے گاؤں گئے ہیں۔ اوہ، اس نے حیران ہوتے کہا جبکہ نظریں بار بار بھٹک کے اس پہ جا رہی تھیں جو ہلکے سبز رنگ کی کڑھائی والے سوٹ میں اسے تر و تازہ لگ رہی تھی۔ معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ پلیز، کیف کو خاموش پا کے وہ معذرت کرتی کہنے لگی کہ اس کے لفظ بھائی ادا ہونے سے پہلے ہی کیف سرت سے بول پڑا کہ بھائی ہی نہ بنا دے کہیں۔ جی؟ اس کی جلدی سے بولنے پہ حیام گھبرا گئی کہ کیا ہو گیا ایسا۔ پانی، اپنی جلد بازی کو اس سے وہ شرمندہ ہوتا بولا۔ جی سوری، بابا پانی لے آئے۔ اس پہ نظر ڈالتے وہ ملازم کو آواز دینے لگے جس پہ وہ تبھی اندر داخل ہوا۔ شکریہ آپ کا، میں چلتا ہوں، جب اصفہان آئے گا تب چکر لگا لوں گا۔ زیادہ دیر بیٹھنا اس کو اچھا نہ لگا، تبھی وہ مسکراتا اٹھا۔ اس کی بات پہ حیام مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آئی کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑ دیں، جبکہ اس کے برعکس کیف کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنا دل و دماغ یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب جلدی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہو سکتا ہے وہ اس کے حواسوں پہ سوار رہے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے حیام کو داخلی دروازے پہ کھڑے دیکھا۔ دل پہ پتھر رکھتے وہ اس پر سے نگاہ ہٹاتا، گاڑی کو ریورس لیتا، گاڑی کے گیٹ کے باہر لے گیا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی جبکہ لبوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ رقصا تھی۔ وہ کیف کا خود کو بار بار دیکھنا نوٹ کر چکی تھی لیکن اس کے ذہن میں کہیں آ رہا تھا کہ انہیں کہیں دیکھا ہے، لیکن ان باتوں کو جھٹک کے وہ اندر گئی، گھر کے کچھ کام دیکھنے لگی۔ ویسے بھی گھر پہ ابھی کوئی نہیں تھا تو نوٹس لے کے بیٹھ گئی کہ کچھ اسٹڈی کر لیتی ہے۔ جب وہ ان کی حویلی پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ کیف آج پھر شہر کسی کام سے گیا تھا، تبھی وہ ان کی آمد سے انجان تھا، ورنہ اصفہان نے جہانگیر کو بتا دیا تھا کہ وہ آج آ رہا تھا۔ دادی جان سے ملنے دی جان پورے خلوص سے آگے بڑھی اور ان کے لیے مہمان خانے کی طرف آئیں۔ دادا جان بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ اسفی بیٹا، بہن نہیں لائے ساتھ؟ دادا جان جانتے تھے کہ اس کی بہن بھی ہے جو شہر پڑھتی تھی اور یہی بات ان کو بہت بھاتی تھی کہ اصفہان پڑھائی کے معاملے میں بہت سنجیدہ رہتا تھا، خود بھی وہ مکمل تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ جی دادا جان، پڑھائی میں تھوڑی مصروف تھی، آئی ہوئی ہے آج کل، انشاءاللہ شادی پہ ملاقات ضرور ہوگی صاحب کی۔ اپنی بہن کے ذکر پہ وہ ہمیشہ کی طرح نرم و پیار سے گویا ہوا۔ اس تو پہلے ہی لے آ ادھر، اپنی دی جان سے مل لے گی، اس سے پہلے ہی لے آؤ ادھر، دی جان نے خفگی سے کہا تو وہ ہلکا سانس دیا۔ جی ضرور دی جان، اگلی بار آئے گی تو ضرور لاؤں گا۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا۔ نور رانی کیسی ہے ساڈی؟ دی جان نے زوفا کا پوچھا، جس پہ وہ متبسم ہوا جبکہ بولا کچھ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے،
وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اسی سلسلے میں ہم آئے ہیں آج، ضوفہ کا بتاتے انہوں نے اپنے آنے کا مقصود بتایا تو سب مسکراتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ گلے لالہ لوازمات کی ٹرالی سجاتے اندر داخل ہوئی۔ سلام کرتے ہی اس نے سب کو چائے دی، اماد کو چائے پکڑانے کے بجائے اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ کسی اور نے تو نہیں لیکن اماد کے ساتھ جہانگیر نے بھی اس کی حرکت کو نوٹ کیا۔ اماد سمجھ گیا کہ ناراضگی کا اظہار ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اسی میں بہتری تھی اس کی۔ دعا کدھر ہے گل بچے؟ دادا جان نے دعا کو موجود نہ پاتے پوچھا، جبکہ باقی سب ابھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے۔ گل بھی اماد کے برابر صوفے پہ جگہ خالی دیکھتے ہوئے فاصلے پہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ صبح کی اٹھی تھی تو اب وہ سو گئی ہے کھیل کھیل کے۔ جہانگیر ادا لے گئے تھے اپنے تو آتے ہی سو گئی اپنے ساتھ ہیں۔ گلابی ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتی اس نے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ جی بہن آپ کہیں۔ اب وہ دادی جان سے بولے تو انہوں نے بات شروع کی۔ اللہ کے کرم سے ہم نے اصفہان کی شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے، بس اسی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ سب نے ضرور آنا ہے اور ہمارے گھر کو رونق بخشنی ہے۔ اپنی شال کو سنبھالتے سب کو مسکرا کے کہا تو ایک خوشی ہی سب کے چہروں پہ روا تھی۔ بہت مبارک ہو تمہیں اصفہان بیٹا، ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اماں بیگم نے اٹھ کے اصفہان کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو تائی جان بھی آگے ہوتی اس کو پیار دینے لگی۔ کیف کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ اصفہان نے کیف کے غیر موجودگی کو محسوس کرتے پوچھا۔ ہاں ابھی بات ہوئی ہے اس سے تو وہ شہر گیا تھا، واپس آ رہا ہے، جہانگیر نے سرسری سا بتایا۔ اسے آنے میں وقت لگ جائے گا پھر تو، ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا اور ایک نظر دادی جان کو دیکھا کہ اب چلنا چاہیے۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیں، خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے۔ دادی جان جہانگیر کا ہاتھ تھامتے اٹھنے لگیں کہ سب بول پڑے، ارے ایسے کیسے؟ کھانا کھا کے جائیں گے آپ؟ ایسے نہیں جانے دیں گے ہم آپ کو، سال میں ایک بار چکر لگتا آپ کا، اور وہ بھی آپ ایسے چلی جائیں گی؟ اماں بیگم سرحد سے آگے بڑھتی ان کو روکنے لگیں۔ ان کا پیار دیکھتے دادی جان مسکرا دی۔ ہاں جی ان سالہ بعد آئے ہو تسی این جان دیواں گے۔ دی جان بھی کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ چلو تسی دونوں جا کے کھان پان کی تیاری کرو، کھانا کھا کے ہی جان گے۔ دی جان نے روب دار لہجے میں کہا تو سب کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ دونوں بہویں جلدی سے اٹھی اور کچن میں کھانے کی تیاری کرنے چلی گئیں۔ آپ نے خواہ مخواہ تکلف کیا، اصل میں حیام بچی گھر میں اکیلی ہے تو بس اسی لیے جلدی گھر پہنچنا چاہ رہے تھے۔ دادی جان ان کی پرخلوص محبت کو دیکھتے وضاحت کی۔ ویسے تو ابھی صبح ہی تھی، حیام بھی گھر پہ اکیلی تھی جس پہ وہ ذرا متفکر سی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہاں سے فارغ ہوتے وہ دوپہر تک اپنے گاؤں پہنچ جائیں۔ جہانگیر بیٹے اب آپ بھی شادی بیاہ کا کچھ سوچیں، اصفہان سے تھوڑے بڑے ہیں، بلکہ اب تو ہمیں پوتے پوتیوں کی خوشخبری بھی آ جانی چاہیے تھی آپ کی طرف سے، لیکن آپ اتنی تاخیر کر رہے ہیں۔ اور کیف میاں یہ مجھے ملے تو ان کے کان کھینچتی ہوں میں۔ باتوں باتوں میں دادی جان نے جہانگیر کو لتاڑا تو ان کی بات پہ وہ جھپ گیا، جبکہ اماد ہلکا سا ہنس دیا۔ دادی جان اب آپ کے پوتے پوتیوں کی ماما تو مل نہیں رہی ہمیں، ورنہ آپ کی خواہش ضرور پوری کرتا۔ ان کی بات پہ وہ بھی شریر لہجہ اپناتے ہوئے بولا کہ دادی جان نے گھور کے دیکھا، ہڈ بے شرم۔ اس کی بات پہ وہ گھورتی اس کو سراواتیں سنانے لگیں، جبکہ اب اماد بھی شرارت سے ان سے گپے لگانے لگا۔ گل بھی باقی خواتین کے ساتھ کچن میں کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ حیام کے رشتے کے بارے میں سوچا کچھ؟ دی جان نے دادی جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس پہ وہ یکلگ چونکی، پھر مسکراتے کہنے لگی، نہیں ابھی نہیں، اصفہان سے فارغ ہو کے انشاءاللہ اسی کی شادی کا سوچنا ہے، رشتہ وغیرہ دی نہیں دیکھا ابھی نہیں۔ انہوں نے مزید کریدا جس پہ وہ بس نفی میں ہلا گئیں، اور ان کی بات سنتی دی جان ایک طرف سے مطمئن ہو گئی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے انہوں نے جلدی سے جانے کی اجازت چاہی۔ کھانے کے دوران کیف بھی پہنچ چکا تھا۔ اصفہان کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ وہ ان کے گھر گیا تھا اسفی سے ملنے، لیکن وہ خود یہاں آئے تھے۔ اصفہان اور اس کی دادی جان کے جانے کے بعد دی جان نے تینوں پوتوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ دادا جان خوش مزاج تھے، زیادہ روب دی جان کا ہی تھا، جس پہ تینوں لڑکے دادا جان کو اکثر دی جان کے نام پہ چھیڑتے تھے، لیکن ابھی دی جان کے سیریس موڈ کو دیکھتے وہ تینوں بھی خاموشی سے ان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔
जब उनकी रोबदार आवाज़ गूंजी, किन्ने किन्ने साल दे हो गए हो तुसी तीनों। इनके सवाल पे तीनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। दी जान, क्या आप भूल गई हैं कि हम कितने साल पहले आए थे? अमाद ने आंखों में हैरत तो उलझन समोए पूछा, जबकि बाकी दो इसकी बात पे मुस्कुराहट दबाए बैठे थे। मजाक नहीं, मैं संजीदा पूछ रही, उन्होंने फौरन झिड़कते कहा तो अमाद सॉरी कहता पीछे हुआ। हण दसो किन्ने सालां दे हो तुसी? हुक्का पास करते इसमें से एक गहरा सांस भरते कहा, मैं 30 साल का होने वाला हूँ, ये भी इतना ही है तकरीबन। इनफैक्ट बड़ा है ये मुझसे। और अमाद, कैफ ने पहले अपना बताया, फिर जहांगीर की तरफ इशारा किया जिस पे इनकी ताईदी अंदाज में सर हिलाया। और फिर अमाद का बताने लगा कि वो पहले ही बोल पड़ा, मैं अभी छोटा हूँ दीजान। वो चमक के बोला कि इसकी बत्तीसी को दीजान की घुरी ने ब्रेक लगाई। तेरी खैर है अभी, बादिश सोचेंगे तेरा। और तुसी दोनों शर्म नहीं आंदी? उम्रा दिखिया ने कदा शादी करोगे तुसी दोनों? में आज ही कहनी आ तेरी मां नू कि कुड़ियां लब्बे ते विआह करे थोड़ा ਤੁਹਾਡਾ। उन्होंने गुस्से से दोनों को घुरका कि वो झेप के सर झुका गए, जबकि अमाद मजे से इनकी क्लास होते देख रहा था। कोई है पसंद था दसो। अभी दीजान कुछ और कहती कि अमाद बोल पड़ा, जी दीजान है। वो फौरन बोला कि तीनों ने चौंके से देखा। तेरा पता तो चुप कर, बाकी तुसी दसो। उसको चुप करवाते वो फिर इन दोनों की जानिब हुई कि इनकी बात पे अमाद गड़बड़ा गया। अरे दीजान, मैं अपना नहीं इसका बताने लगा हूँ। कैफ को पसंद है, कोई पूछे इससे। वो संभलते जल्दी से बोला कि कहीं कैफ चुप ना करवा दे इसे। हाँ भाई बता कौन है? दीजान इसके सुनते कैफ को कहती पास आने के इशारा करने लगी कि वो अमाद को दिल में गालियां देने लगा, जबकि जहांगीर भी अब रिलैक्स था सोफे पे पुष्ट लगाई इसकी कहानी सुनने लगा। हयाम शहर वापस आ गई थी और आते ही इसने अपने हॉस्टल के रूम में कुछ चीज़ें तब्दील की क्योंकि वो उसको अच्छी नहीं लगती थी। फिर बाद में दादी जान और लाला से इजाज़त लेते वो सनम के घर गई थी। सनम की अम्मी इसको देख के बहुत वालेहानापन से मिली थी और बहुत प्यार दिया था। आज वीकेंड की क्लास थी और शेड्यूल चेंज हो गए थे। आज के दिन 3 लेक्चर्स होते थे, जबकि अब 2 हुआ करेंगे और नेक्स्ट डे 3 लेक्चर थे। इसी वजह से आज सरासिन की क्लास भी नहीं थी। हयाम ने बुक्स रेफरेंस पूछना था, जो आज भी मुमकिन ना हो पाया। सनम के घर जाते दोपहर हो गई थी। दोपहर के खाने से फ्री होते वो मार्केट जाने का इरादा रखती थी कि कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग कर लें। खाना खा के दोनों अपनी तैयारी मुकम्मल करते निकल गईं। पहले घंटे में तो बस वो विंडो शॉपिंग करती रहीं। जब कुछ पसंद ना आया तो वैसे ही करीब पार्क में चहलकदमी के लिए निकल पड़ी। निकाह की शॉपिंग कब शुरू करनी है तुमने? शाम की हल्की ठंडी हवा को अपने चेहरे पे महसूस करती वो कदम कदम मिलाती जा रही थी। सनम हिम्मत सामने देख रही थी, जहाँ कुछ बच्चे आपस में उछल कूद कर रहे थे, जबकि हयाम की नजरें झुकी हुई थी। अपने पैरों की हरकत देख के वो बात कर रही थी। 3 दिन बाद तो निकाह है, तो कल जाएंगे तफसीली शॉपिंग करने। तुम ज़रूर आना ताकि मिल के कोई अच्छा सा ड्रेस पसंद करे हम, वरना इर्तिसाम ने खुद ही कोई अपनी पसंद का भेज देना है। वो मुंह बना के बोली तो हयाम ने इसे अजीब नज़रों से देखा। तू पागल लड़की, अच्छी बात नहीं कि तुम अपने होने वाले शौहर की पसंद पहनो। हयाम ने बाजू पे हल्का सा हाथ मारते इसकी अकल पे मातम किया। ये तो है, लेकिन मैं अपनी पसंद का पहनूंगी भाई। वो बाद में करते रहे अपनी मर्जियाँ, निकाह पे मेरी मर्जी का ड्रेस। वो भी इतरा के बोली, चलो ठीक है, हम कल जाएंगे तुम्हारा ड्रेस लेने। वो हामी भरते हुए बोली, यार तुम भी कर लो शादी, कसम से बड़ा दिल कर रहा है किसी दोस्त की शादी हो। सनम ने ठंडी आह भरते कहा तो अब के बार हयाम ने चौंक कर इसे देखा, फिर खिलखिला उठी। अपना तो देख लो भाई, अपना तो देख लो पहले, फिर मेरा भी देख लेना। वैसे मैं तो कह रही हूँ कि रुखसती साथ ही कर लो, भाई का भला हो जाएगा। इसने शरारत से आंख दबा के कहा तो सनम पल भर को सटपटा गई। इतने भी वो भले के लायक नहीं, अब भी भले में ही हैं वो तो। इन्हें शुक्र करना चाहिए कि मैं निकाह के लिए मान गई, वरना वो हंगामा करती कि याद रखते। चलते चलते वो एक बेंच के करीब आ गई। वहां बैठते सनम खतरनाक इरादों से बोली कि इसकी चलती जबान को हयाम के पढ़ने वाले मुक्के ने खामोश करवाया। तौबा है सनम, तुम भाई को कितना तंग करती हो, तुम्हारे इरादों से लग रहा है। मोबाइल निकालते हुए इसमें टाइम देखते हुए शरारत से कहने
कहती हंसने लगी। अरे इतने भी वो मासूम नहीं कि मुझसे तंग हो जाए। वो तिनक के बोली कि इसकी बातें याद आ गईं जिससे वो खुद तंग आ जाती थी। कजा वो तंग आ जाए। खैर है, तुम मुस्कुरा रही हो। उसको अपने आप में मुस्कुराते देख हयाम ने ख्यालों की दुनिया में दखल दिया कि वो चौंक के इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। हाँ, इन्हें कुछ नहीं, बस यार तुम ब्लश कर रही हो। इसके चेहरे पे सुर्खी छाई देखते हयाम ने कहका लगाते कहा तो वो मजीद खजल सी हो गई। हद है हयाम, बदतमीज। खफगी से वो अपनी जेब मिटाती बोली, लेकिन वो हंसती जा रही थी। यार मैंने आज अपने सामने किसी को शर्माते देखा, कसम से बड़ा मजा आया तुम्हें देखते। वो मजीद शरारत पे आमादा होती उसकी अचानक से तस्वीर बना गई जिस पे वो नजरें झुकाए अपनी शर्म पे काबू पाने में नाकाम हो रही थी। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तब पूछूंगी, अभी तो मुझे छेड़ रही हो ना, तब देखना मैं कैसे तुम्हारा रिकॉर्ड लगाती हूँ। अपनी मुसलसल लगती क्लास पे सनम भिन्ना के उठी। क्या हयाम को अपना कहका दबाना मुश्किल काम लगा, जबकि इसकी बात भी इसकी आंखों के सामने वो लम्हा घूमा जब कैफ उसको देखते नजरें चुरा रहा था, शायद अपनी पसंदीदगी छुपाना चाह रहा था। इसके सोचों के भंवर से निकलती वो सनम के साथ उठ खड़ी हुई। शाम के साए ढलते महसूस हुए तो दोनों ने घर की राह ली। हॉस्टल के वार्डन और अपने लाला को बताती वो सनम के घर रुकने वाली थी जब तक इसका निकाह होना था। बहुत कम वक्त में हयाम और सनम की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वजह इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। दादी जान और लाला से इजाज़त मिलते वो अपना मुख्तसर से सामान लिए इनके घर रहने आ गई थी। सनम की अम्मी बहुत खुश हुई थी कि इसकी कोई दोस्त इसकी खुशी में शरीक हो रही है। अगले दिन जब दोनों नाश्ता करने में मसरूफ़ थी तब इर्तिसाम घर में दाखिल हुआ जिस पे सनम को हैरत हुई कि इतनी सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। वो बहुत खुशगवार मूड में सलाम करता बग़ैर किसी की परवाह किए सनम के साथ वाली कुर्सी पे विराजमान हुआ कि अपनी माँ और दोस्त के सामने इसकी हरकत पे वो सटपटा गई। वालेकुम सलाम, कैसे हो इर्तिसाम, खैरियत आज सुबह सुबह? अम्मी ने इसके आगे नाश्ते की प्लेट सजाते हुए पूछा। जी, बस एक ज़रूरी काम था इसलिए। सनम को नज़रों के असार में रखते इसने कहा कि इसका मतलब समझते वो अपना सर मजीद झुका गई। आप गालिबन सनम जी की दोस्त हैं, है ना? सनम पे प्यार भरी नज़र डालता वो हयाम की तरफ मुतवज्जा हुआ जिस पे वो मुस्कुरा के इस बात में सर हिला गई, जबकि अम्मी इसका सनम जी सुनते मुस्कुराहट दबाए किचन में चली गई। बहुत खुशी हुई मिलके, निकाह में ज़रूर आइएगा, वरना कोई भरोसा नहीं आपकी दोस्त सनम जी का कि वो निकाह करने से इनकार कर दें। जानती हैं ना माँ बदौलत का निकाह हो रहा है आपकी दोस्त से। सनम को तंग करने के लिए वो जानबूझ के बात को तवालत दे रहा था। जी जानती है वो अच्छे से, आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, ख्वाही शुरू हो जाते हैं आप, वो फाड़ खाने वाले लहजे में कहती है। इर्तिसाम को मज़ा दे रही थी जबकि हयाम अब अपनी दोस्त का फायर मूड देखने वाली थी। अरे तुम्हें क्या हुआ, मैं तो मिस, वो कहते हुए हयाम को सवालिया नज़रों से देखने लगा। हयाम अपना नाम बताते वो अब अगली बात का इंतज़ार करने लगी। हाँ, मैं तो मिस हयाम से बात कर रहा था जो रिश्ते में मेरी साली साहिबा लगती हैं। क्यों, ठीक कहा ना? इसने कहते हयाम ने इसके ने कहते हुए हयाम से तायीद चाहिए जिससे वो ज़ोर शोर से सर हिलाने लगी, जबकि जूस के गिलास एवं हाथ में थामे कभी वो सनम को देखती कभी इर्तिसाम को। अभी बनी नहीं है तो वो ज़्यादा आपको उछलने की ज़रूरत नहीं, वो ठिठक के कहती नाश्ते की जानिब हो गई कि बोलता रहे। हाँ तो बन जाना है ना, इसने साली तुमने घर वाली, कहो तो आज अभी इसी वक्त ये काम सर अंजाम दे देते हैं। वो कदरे इनकी जानिब झुकते सरगोशी से राजदाना अंदाज में बोलता। क्या हयाम ने सनम की लाल भभूका शक्ल देखते अपनी मुश्किल ही अपनी हंसी दबाई। देखें इर्तिसाम, हयाम के सामने वो इससे जूम आईने बातें करता शर्म से पानी पानी कर रहा था कि उसको रोकना टोकना चाहा। उफ, ये नाम कितना हसीन लगता है जब तुम इसे अदा करती हो। हयाम को अब वहाँ बैठना ही ठीक न लगा। अपना कहका दबाती वो एक्सक्यूज़ करती वहाँ से जाने का इरादा रखती थी कि इर्तिसाम ने वापस बिठा दिया। अरे कहाँ जा रही हैं, बैठो इधर ही। सनम की बोलती बंद देखते वो हयाम को आंखों से इशारा करते कहने लगा, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? वो जब से बामुश्किल अपने हलक से आवाज़ निकालती इधर उधर देखती कहने लगी। साथ ही उठ खड़ी हुई। अब आप जनाब कहाँ जा रही हैं? माँ बदौलत तो आपको ही लेने आया था कि यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ, लेकिन यहाँ तो मिजाज ही नहीं मिल रहे जनाब के।
اس کے اٹھتے ہی وہ بھی اٹھتے کمال بے نیازی سے کہنے لگا کہ دونوں کو اٹھتا دیکھ کے حیام بھی ان کے چہرے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کیوں صبح صبح بحث کرنے آئے ہیں؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلے حیام۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے حیام کو پکارتے وہاں سے رفو چکر ہونے والی تھی کہ اس کی اگلی حرکت پہ حیام کے سامنے وہ ششدر کھڑی اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی مرمری کلائی تھامتے وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا کہ صنم نے چور نظروں سے حیام کو دیکھا، جو آنکھیں پھاڑے بے شرمی سے انہی کو دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس اب بس لبوں کے قریب جا رہا تھا۔ بحث کون کمبخت کر رہا ہے آپ سے؟ ہم تو آپ کا قیمتی وقت چاہتے ہیں، جو مجھ غریب پہ تھوڑی عنایت کر دیں کہ نکاح کا جوڑا ہی پسند کر لیں میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ شدید پزل کرتا پیار سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس مظاہرے پہ حیام اپنا رخ موڑتے ان کے اتنی اہم سین میں مداخلت کر گئی۔ اصل میں ہم نے یونیورسٹی جانا ہے تو بھائی پلیز۔ مسکراہٹ دبائے بغیر ان پہ کوئی تاثر دیے وہ اپنا بیگ پکڑتی باہر چلی گئی، جبکہ صنم نے کھا جانے والی نظروں سے ارتسام کو دیکھا اور پیر پٹکتی وہ بھی اپنا بیگ لیے اس کے پیچھے گئی۔ ارتسام اپنی بھیگی بلی کے پیچھے شرارت بھری مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا باہر آیا اور ان دونوں کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے چلا گیا۔ صنم اس کی جسارتوں پہ چپ سادھ کے بیٹھی اپنے دل کو قابو کر رہی تھی جو ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ یونیورسٹی پہنچتے ان کو ڈراپ کرتے ارتسام بتانا نہ بھولا کہ آج شاپنگ پہ وہ ان کے ساتھ جائے گا اور نکاح کے ملبوسات خریدنے کی میں مدد خریدیں گے مل کے۔ حیام کو تو ارتسام سے مل کے بہت اچھا لگا، زندہ دل، ہر وقت مسکرانے والا، شرارتی سا مزاج۔ صنم بھی شوق چنچل تھی، لیکن ارتسام کی باتوں کے سامنے اس کی بولتی بند ہوتے دیکھ حیام کو بہت مزہ آیا تھا کہ اس کے ٹکر کا ہی بندہ ملا اس کو۔ صنم بغیر کچھ کہے ارتسام کو سوچتے جا رہی تھی جب اچانک دونوں کے قریب ہی بھوری ڈریس پینٹ پہ ڈارک براؤن شرٹ پہنے، ہاتھ میں کوٹ تھامے، آنکھوں پہ مخصوص گلاسز لگائے، اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ سر عاصم بے نیاز سے چلے آتے دکھائی دیے۔ شاید وہ بھی ابھی یونیورسٹی آئے تھے۔ دونوں کی نظر جب ان پہ پڑی تو دونوں نے سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ آواز پہ چونکتے وہ اپنی دائیں طرف جانب دیکھنے لگے جہاں سے آواز آئی تھی۔ سلام کا جواب دیتے بنا کوئی بھی دوسری بات کہے وہ آگے بڑھ گئے۔ لے یہ کیا بات، کوئی بندہ سلام کے بعد حال چال ہی پوچھ لیتا ہے، لیکن یہ کیا؟ سر کے انداز پہ صنم صدمے کی کیفیت میں بولی۔ اتنے خڑوس لگتے نہیں جتنے خڑوس پن سے بات کرتے ہیں، پھیکے سے ہیں، پتہ نہیں بیوی کیسی ہوگی ان کی، کیسے رہے گی ان کے ساتھ۔ صنم کا صدمہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ یہی سوچ حیام کی بھی تھی، لیکن صنم کے منہ سے بات سنتے اس کو ارتسام کا رویہ یاد آیا صنم کے ساتھ۔ ہاں ارتسام بھائی جیسا ہونا چاہیے، فریش، رومانٹک سا۔ حیام چھیڑتی آگے بڑھی کہ صنم اس کی بات کی گہرائی میں پہنچتے اس کو مارنے کو لپکی کہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ اللہ کرے تجھے سر جیسا ملے، اس کو دعا دیتی وہ کہکا لگا اٹھی کہ حیام کا منہ بن گیا۔ آئے ہائے یہ بہت زیادہ سڑو سے ہیں، ان کے جیسا نہ ہو، تھوڑا سا رومانٹک ہو۔ حیام تصور میں خڑوس آدمی لاتی بولی، ساتھ شرارت سے کہتی آنکھ دبا گئی، جس پہ صنم بھی کہکا لگا اٹھی۔ بیوی جی آپ کو اماں بیگم بلا رہی ہیں باورچی خانے میں۔ اس کے ہاتھ تھمے تو وہ پیچھے گردن گھما کے دیکھنے لگی جہاں دروازے پہ کھڑا ملازم اسے بلاوا دے رہا تھا۔ آ رہی ہوں۔ دروازہ بند کرتی وہ اٹھی اور سعیدہ کو کام مکمل کرنے کی تلقین کرتی وہ باہر آئی اور نیچے پہنچتے کچن میں گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہاں کھڑی ہوتی وہ ان کے چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ خان کیوں چلا گیا؟ پہلے ہی وہ تو آج رکنے آیا تھا، تو کیا بات ہوئی تم دونوں کی کہ وہ پہلے چلا گیا؟ اس کی طرف متوجہ ہوتی وہ غصے سے سرد لہجے میں بولی کہ ان کی بات کو سمجھنے لگی۔ میری تو ان سے کوئی بات کیا ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں تو نہیں جانتی، وہ آہستہ سے بتانے لگی۔ اماں سائیں باہر کوئی آیا ہے، گیٹ پہ کھڑا شور شرابہ کر رہا ہے، ادا سائیں بھی یہاں نہیں تو کیا کرے؟ باہر سے ملازم نے ہانپتے ہوئے آتے ہی اطلاع دی تو اماں بیگم نے قہر برساتی نظر اسے دیکھا۔ تم جاؤ کمرے میں، بخار تھا تمہیں، جاؤ جا کے آرام کرو، سپاٹ لہجے میں کہتی اس کو وہاں سے بھیجتی وہ باہر آئیں۔
جہاں باہر موجود شخص کو دیکھتے ہی بے ساختہ ان کا دھیان اپنی بیٹی کی طرف گیا کہ یہ شخص اب یہاں کیا لینے آیا تھا۔ کلاس میں انٹر ہوتے سب اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے، کچھ گپے لگا رہے تھے اور کچھ ایسے ہی نوٹس پہ جھکے تھے۔ وہ دونوں بھی چلتی ہوئی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئیں اور ایسے ہی ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگیں۔ 5 منٹ کے بعد بیل ہوئی تو سر اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جی السلام علیکم کلاس، پچھلا لیکچر دیکھ لیں ایک نظر، باقی پھر شروع کرتے ہیں ہم۔ اندر آتے ہی اپنے مخصوص کن سپاٹ و سنجیدہ انداز میں کہتا اپنا لیپ ٹاپ کھولے پروجیکٹر سیٹ کرنے لگا۔ ایکسکیوز می سر۔ 10 منٹ بعد جب وہ لیکچر اسٹارٹ کرنے لگا تو حیام نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی اس کی طرف رخ موڑتے ایک لفظی سوال کیا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی کہنے لگی، سر آپ نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں 2 کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں تو غلط ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے سر۔ اس نے پچھلے لیکچر کا حوالہ دیا جب سر عاصم نے اس کو دھیان نہ دینے پہ کہا تھا۔ جی بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کی بات کی نفی کرنے کے بجائے وہ تائید کر رہا تھا، جو حیام کی توقع کے برعکس تھا۔ اس کی سائڈ کی مسکراہٹ دیکھتے وہ عجیب پزل ہوئی تھی کہ کیا اس نے غلط سوال کر لیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی مسکراہٹ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ لیکن آپ نے پہلے ایک نظر الجھ کے اس نے صنم کو دیکھا کہ پہلے سر کچھ کہہ رہے تھے اور اب وہ اس کی بات کو بھی مان رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تو بس آپ کے لیے تھا۔ دفعتاً وہ بولا تو حیام کے ساتھ ساتھ صنم نے بھی چونک کے سر عاصم کو دیکھا۔ مطلب؟ وہ الجھن سے پوچھنے لگی۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے سر۔ مطلب یہ کہ وہ بات بس آپ کے لیے تھی کیونکہ اس وقت بس آپ ہی تھیں جو میری بات دھیان سے سن نہیں رہی تھیں، اور انسان کا لاشعور اور شعور اتنا ضرور کام کرتا ہے کہ وہ ایک وقت میں سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کام دماغ کے ہیں، دونوں کو بھی ایک وقت چلانا، سننا اور بات پہ غور بھی کرنا۔ لیکن آپ میں اس صلاحیت کی کمی واقع ہوئی ہے کہ آپ بات کو سن سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھ کے کچھ نہیں سمجھ نہیں سکتی۔ آپ پہلے یا تو اسے دیکھیں گی غور سے، پھر اسے سمجھیں گی۔ اپنی محظوظ کن مسکراہٹ سے کہتا وہ اسے تشدد کر گیا۔ اتنا بڑا اپنے بارے میں انکشاف پہلی بار ہوا تھا۔ تو کیا ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ کسی ایک طالبہ نے سوال کیا۔ تو جناب یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔